السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم ایک روشنی ہے اور اردو اس روشنی کا حسن۔ میں ہوں ڈاکٹر فیاض عالم اور آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں اس خوبصورت سے چینل عظمائے اردو پہ۔ یہ چینل بہار بورڈ کلاس 10ویں اور 12ویں کے اردو طلبہ کے لیے ہے۔ یہاں چیپٹر کے اہم ترین سوالات امتحان کے مطابق بہت ہی آسان اور بہترین انداز میں بتایا جائے گا۔ اگر آپ اردو زبان کو سمجھنا اور امتحان میں اعلیٰ نمبر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو بچوں، آج ہم نظم والا پورشن پڑھیں گے جس میں برج نارائن چکبست، جگن ناتھ آزاد، پرویز شاہدی، ندا فاضلی، سید محمد جعفری اور ان تمام کے نظم جو ہمارے سلیبس یعنی نصاب میں ہیں ان تمام کو ہم لوگ پڑھیں گے اور ایک ساتھ اس کو حل کریں گے۔ اور آپ لوگ محنت سے پڑھیے۔ شروع کرتے ہیں آج کا یہ سوال۔ سوال نمبر 1، پنڈت برج نارائن چکبست کی پیدائش کب ہوئی؟ اے 1880، بی 1882، سی 1890 اور ڈی 1875۔ سوال نمبر 1 کا صحیح جواب ہے 1882 یعنی بی والا صحیح ہے۔ سوال نمبر 2، چکبست کی پیدائش کہاں ہوئی؟ اے دہلی میں ہوئی، بی لکھنؤ میں ہوئی، سی فیض آباد میں ہوئی، ڈی علی گڑھ میں ہوئی۔ سوال نمبر 2 کا صحیح جواب ہے سی یعنی فیض آباد میں ان کی پیدائش ہوئی۔ سوال نمبر 3، پنڈت برج نارائن چکبست کا انتقال کب ہوا؟ اے 1924 عیسوی، 1925 عیسوی، 1926 عیسوی، 1930 عیسوی۔ سوال نمبر 3 کا صحیح جواب ہے سی یعنی 1926 عیسوی کو۔ سوال نمبر 4، چکبست کی مشہور کتاب کون سی ہے؟ اے بانگ درا، بی صبح وطن، سی آب حیات، ڈی دیوان غالب۔ سوال نمبر 4 کا صحیح جواب ہے بی یعنی صبح وطن۔ سوال نمبر 5، چکبست پیشے کے اعتبار سے کیا تھے؟ اے استاد تھے، بی شاعر تھے، سی صحافی تھے، ڈی وکیل تھے۔ سوال نمبر 5 کا صحیح جواب ہے ڈی یعنی پیشے سے وکیل تھے۔ سوال نمبر 6، چکبست کے کلام میں کس جذبے کی نمایاں عکاسی ملتی ہے؟ اے رومانیت، بی حب الوطنی، سی تصوف اور ڈی طنز۔ سوال نمبر 6 کا صحیح جواب ہے بی یعنی حب الوطنی۔ سوال نمبر 7، چکبست کا تعلق زیادہ تر کس شہر سے رہا؟ اے کانپور، بی پٹنہ، سی لکھنؤ، ڈی میرٹھ۔ سوال نمبر 7 کا صحیح جواب ہے سی یعنی لکھنؤ۔ سوال نمبر 8، چکبست اردو ادب میں کس حیثیت سے مشہور ہیں؟ اے افسانہ نگار، بی ناول نگار، سی قومی شاعر، ڈی ڈرامہ نگار۔ سوال نمبر 8 کا صحیح جواب ہے سی یعنی قومی شاعر۔ سوال نمبر 9، چکبست کے کلام کا بنیادی موضوع کیا ہے؟ اے مزاح، بی تاریخ، سی قومی بیداری، ڈی داستان گوئی۔ سوال نمبر 9 کا صحیح جواب ہے سی یعنی قومی بیداری۔ سوال نمبر 10، پنڈت برج نارائن چکبست کس دور کے شاعر تھے؟ اے قدیم دور، بی جدید دور، سی دکنی دور یا دکن دور اور ڈی کلاسیکی دور۔ سوال نمبر 10 کا صحیح جواب ہے بی یعنی جدید دور کے شاعروں میں یہ تھے۔ سوال نمبر 11، جگن ناتھ آزاد کی پیدائش کب ہوئی؟ اے 1915، بی 1918، سی 1920، ڈی 1922۔ سوال نمبر 11 کا صحیح جواب ہے بی یعنی 1918 عیسوی کو۔ سوال نمبر 12، جگن ناتھ آزاد کی پیدائش کہاں ہوئی؟ اے دہلی میں، بی لاہور میں، سی سیال کوٹ میں، ڈی امرتسر میں۔ سوال نمبر 12 کا صحیح جواب ہے سی سیال کوٹ میں ان کی پیدائش ہوئی۔ سوال نمبر 13، جگن ناتھ آزاد کا انتقال کب ہوا؟ اے 2002، بی 2003، سی 2004، ڈی 2005۔ سوال نمبر 13 کا صحیح جواب ہے سی یعنی 2004 میں ان کا انتقال ہوا۔ سوال نمبر 14، جگن ناتھ آزاد کس معروف شاعر کے بیٹے تھے؟ اے علامہ اقبال، بی حفیظ جالندھری، سی تلوک چند محروم اور ڈی جوش ملیح آبادی۔ سوال نمبر 14 کا صحیح جواب تھا سی یعنی تلوک چند محروم کے یہ صاحبزادے تھے۔ سوال نمبر 15، جگن ناتھ آزاد کی مشہور کتاب کون سی ہے؟ اے چراغ وطن، بی دیوان آزاد، سی سرور جاویداں اور ڈی صبح وطن۔ سوال نمبر 15 کا صحیح جواب ہے اے یعنی چراغ وطن۔ سوال نمبر 16، جگن ناتھ آزاد کا شمار کس حیثیت سے ہوتا ہے؟ اے ناول نگار، بی افسانہ نگار، سی شاعر اور نقاد، ڈی ڈرامہ نگار۔ سوال نمبر 16 کا صحیح جواب ہے سی شاعر اور نقاد۔ سوال نمبر 17،
جگن ناتھ آزاد کے کلام میں کس جذبے کی عکاسی ملتی ہے؟ اے طنز، بی حب الوطنی، سی مزاح، ڈی داستان گوئی۔ سوال نمبر 17 کا صحیح جواب ہے بی یعنی حب الوطنی۔ سوال نمبر 18 جگن ناتھ آزاد نے زیادہ تر کس صنف میں طبع آزمائی کی؟ اے مثنوی، بی نظم، سی مرثیہ، ڈی داستان۔ سوال نمبر 18 کا صحیح جواب ہے بی نظم۔ سوال نمبر 19 جگن ناتھ آزاد کا تعلق کس ملک سے رہا؟ اے بنگلہ دیش، بی نیپال، سی پاکستان، ڈی بھارت۔ سوال نمبر 19 کا صحیح جواب ہے ڈی یعنی بھارت۔ سوال نمبر 20 جگن ناتھ آزاد اردو ادب میں کس وصف کی وجہ سے مشہور ہیں؟ اے قومی شاعری، بی مزاحیہ شاعری، سی داستان گوئی، ڈی ڈرامہ نگاری۔ سوال نمبر 20 کا صحیح جواب ہے اے یعنی قومی شاعری کی بنا پہ یہ مشہور ہیں۔ سوال نمبر 21 پرویز شاہدی کی پیدائش کب ہوئی؟ اے 1910، بی 1915، سی 1920، ڈی 1925۔ سوال نمبر 21 کا صحیح جواب ہے بی 1915 عیسوی۔ سوال نمبر 22 پرویز شاہدی کی پیدائش کہاں ہوئی؟ اے لکھنؤ، بی پٹنہ، سی دہلی، ڈی حیدرآباد۔ سوال نمبر 22 کا صحیح جواب ہے اے یعنی لکھنؤ۔ سوال نمبر 23 پرویز شاہدی کا انتقال کب ہوا؟ 1965، 1966، 1968، 1970۔ سوال نمبر 23 کا صحیح جواب ہے سی 1968 عیسوی۔ سوال نمبر 24 پرویز شاہدی کا اصل نام کیا تھا؟ اے پرتاپ نارائن، بی پرویز احمد، سی شمیم احمد، ڈی شمس الدین۔ سوال نمبر 24 کا صحیح جواب ہے سی شمیم احمد۔ سوال نمبر 25 پرویز شاہدی زیادہ تر کس صنف کے شاعر تھے؟ اے مرثیہ، بی غزل، سی داستان، ڈی مثنوی۔ سوال نمبر 25 کا صحیح جواب ہے بی یعنی غزل کے شاعر تھے۔ سوال نمبر 26 پرویز شاہدی کی مشہور کتاب کون سی ہے؟ اے چراغ منزل، بی لہو کی لکیر، سی صبح نو، ڈی رنگ حیات۔ سوال نمبر 26 کا صحیح جواب ہے اے یعنی چراغ منزل۔ سوال نمبر 27 پرویز شاہدی کے کلام میں کس رجحان کی جھلک ملتی ہے؟ اے ترقی پسند تحریک، بی داستان گوئی، سی کلاسیکی انداز، ڈی مزاح۔ سوال نمبر 27 کا صحیح جواب ہے اے یعنی ترقی پسند تحریک۔ سوال نمبر 28 پرویز شاہدی کا تعلق کس سے رہا؟ اے دہلی سے، بی لکھنؤ سے، سی پٹنہ سے، ڈی علی گڑھ سے۔ سوال نمبر 28 کا صحیح جواب ہے بی یعنی لکھنؤ سے۔ سوال نمبر 29 پرویز شاہدی اردو ادب میں کس حیثیت سے معروف ہیں؟ اے افسانہ نگار، بی ناول نگار، سی شاعر، ڈی ڈرامہ نگار۔ سوال نمبر 29 کا صحیح جواب ہے سی شاعر۔ سوال نمبر 30 پرویز شاہدی کے کلام کا نمایاں وصف کیا ہے؟ اے سادگی اور سلاست، بی پیچیدہ زبان، سی طنزیہ انداز، ڈی داستانی رنگ۔ سوال نمبر 30 کا صحیح جواب ہے اے سادگی اور سلاست۔ سوال نمبر 31 ندا فاضلی کی پیدائش کب ہوئی؟ 1935، 1938، 1940، 1945۔ سوال نمبر 31 کا صحیح جواب ہے 1938 یعنی بی۔ سوال نمبر 32 ندا فاضلی کی پیدائش کہاں ہوئی؟ اے دہلی میں، بی ممبئی میں، سی گوالیار میں، ڈی لکھنؤ میں۔ سوال نمبر 32 کا صحیح جواب ہے سی یعنی گوالیار میں ان کی پیدائش ہوئی۔ سوال نمبر 33 ندا فاضلی کا انتقال کب ہوا؟ اے 1914، 1915، 1916، 1918۔ سوال نمبر 33 کا صحیح جواب ہے سی یعنی 1916۔ سوال نمبر 34 ندا فاضلی کا اصل نام کیا تھا؟ اے مفتی غلام مصطفیٰ، سید محمد خلیل، مظہر فاضلی، عبدالحمید۔ سوال نمبر 34 کا صحیح جواب ہے بی سید محمد خلیل۔ سوال نمبر 35 ندا فاضلی زیادہ تر کس صنف ادب کے لیے مشہور ہیں؟ اے افسانہ، بی ناول، سی نظم اور غزل، ڈی ڈرامہ۔ سوال نمبر 35 کا صحیح جواب ہے سی غزل اور نظم۔ سوال نمبر 36 ندا فاضلی کی مشہور کتاب کون سی ہے؟ اے سفر میں دھوپ تو ہوگی، بی صبح وطن، سی بانگ درا، ڈی دیوان غالب۔ سوال نمبر 36 کا صحیح جواب ہے اے سفر میں دھوپ تو ہوگی، یہ ان کی کتاب ہے۔ سوال نمبر 37 کلام میں کس موضوع کی جھلک نمایاں ہے؟
اے تصوف، بی انسان دوستی، سی داستان گوئی، ڈی طنز و مزاح۔ سوال نمبر 37 کا صحیح جواب ہے بی انسان دوستی۔ سوال نمبر 38، ندا فاضلی کا تعلق کس ملک سے تھا؟ اے پاکستان، بی بنگلہ دیش، سی بھارت، ڈی نیپال۔ سوال نمبر 38 کا صحیح جواب ہے سی بھارت یعنی ہندوستان۔ سوال نمبر 39، ندا فاضلی نے فلمی دنیا میں بھی کس حیثیت سے کام کیا؟ ندا فاضلی نے فلمی دنیا میں بھی کس حیثیت سے کام کیا؟ اے ہدایت کار، بی اداکار، سی گیت نگار، ڈی موسیقار۔ سوال نمبر 39 کا صحیح جواب ہے سی گیت کار کی حیثیت سے۔ سوال نمبر 40، ندا فاضلی اردو ادب میں کس وصف سے معروف ہیں؟ اے مشکل زبان، بی سادہ اور عام فہم اسلوب، سی داستانی انداز، ڈی طنزیہ شاعری۔ سوال نمبر 40 کا صحیح جواب ہے بی سادہ اور عام فہم اسلوب۔ سوال نمبر 41، سید محمد جعفری کی پیدائش کب ہوئی؟ اے 1928، بی 1931، سی 1935، ڈی 1940۔ سوال نمبر 41 کا صحیح جواب ہے بی یعنی 1931 عیسوی کو سید محمد جعفری کی پیدائش ہوئی۔ سوال نمبر 42، سید محمد جعفری کی پیدائش کہاں ہوئی؟ اے لکھنؤ میں، بی کانپور میں، سی بدایوں میں، ڈی دہلی میں۔ سوال نمبر 42 کا صحیح جواب ہے سی بدایوں میں۔ سوال نمبر 43، سید محمد جعفری کا انتقال کب ہوا؟ اے 1917، بی 1918، اے 2017، بی 2018، سی 2019 اور ڈی 2020۔ سوال نمبر 43 کا صحیح جواب ہے سی یعنی 2019 میں ان کا انتقال ہوا۔ سوال نمبر 44، سید محمد جعفری کس صنف کے شاعر تھے؟ اے مرثیہ، بی طنز و مزاح، سی مثنوی، ڈی داستان۔ سوال نمبر 44 کا صحیح جواب ہے بی طنز و مزاح۔ سوال نمبر 45، سید محمد جعفری کی مشہور کتاب کون سی ہے؟ اے لہجہ، بی صبح وطن، سی دیوان جعفری، ڈی چراغ منزل۔ سوال نمبر 45 کا صحیح جواب ہے اے یعنی لہجہ ان کی کتاب کا نام ہے۔ سوال نمبر 46، سید محمد جعفری کے کلام میں کس انداز کی جھلک ملتی ہے؟ اے سنجیدگی، بی طنزیہ اور مزاحیہ انداز، سی داستانی رنگ، ڈی رومانویت۔ سوال نمبر 46 کا صحیح جواب ہے بی طنزیہ اور مزاحیہ انداز۔ سوال نمبر 47، سید محمد جعفری زیادہ تر کس زبان کے شاعر تھے؟ اے ہندی، بی پنجابی، سی اردو، ڈی فارسی۔ سوال نمبر 47 کا صحیح جواب ہے سی یعنی اردو۔ سوال نمبر 48، سید محمد جعفری کا تعلق کس ملک سے تھا؟ اے پاکستان، بی بھارت، سی بنگلہ دیش، ڈی نیپال۔ سوال نمبر 48 کا صحیح جواب ہے بی بھارت۔ سوال نمبر 49، سید محمد جعفری اردو ادب میں کس حیثیت سے معروف ہیں؟ اے ناول نگار، بی افسانہ نگار، سی مزاحیہ شاعر اور ڈی ڈرامہ نگار۔ سوال نمبر 49 کا صحیح جواب ہے سی یعنی مزاحیہ شاعر۔ سوال نمبر 50، سید محمد جعفری کے کلام کا نمایاں وصف کیا ہے؟ اے مشکل زبان، بی سادہ اور برجستہ انداز، سی داستانی طرز اور ڈی کلاسیکی اسلوب۔ سوال نمبر 50 کا صحیح جواب ہے ڈی یعنی سادہ اور برجستہ انداز ان کے کلام کی خاص خوبی، خاص وصف ہے۔ سوال نمبر 51، نظم مناظر فطرت میں کس چیز کی خوبصورتی بیان کی گئی ہے؟ اے شہری زندگی، بی قدرتی مناظر، سی جنگ کا منظر اور ڈی بازار۔ سوال نمبر 51 کا صحیح جواب ہے بی یعنی قدرتی منظر کو اس میں پیش کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 52، مناظر فطرت کا بنیادی موضوع کیا ہے؟ اے حب الوطنی، بی فطرت کی تعریف، سی طنز اور ڈی مزاح۔ سوال نمبر 52 کا صحیح جواب ہے بی یعنی فطرت کی تعریف۔ سوال نمبر 53، انڈیا گیٹ کس شہر میں واقع یادگار سے متعلق ہے؟ انڈیا گیٹ کس شہر میں واقع ہے یہ یادگار سے متعلق ہے؟ اے ممبئی، بی دہلی، سی لکھنؤ، ڈی پٹنہ۔ سوال نمبر 53 کا صحیح جواب ہے بی یعنی دہلی۔ سوال نمبر 54، انڈیا گیٹ کس کی یاد میں تعمیر کیا گیا؟ اے شعرا، بی بادشاہ، سی شہدا اور ڈی کھلاڑی۔ سوال نمبر 54 کا صحیح جواب ہے سی یعنی شہدا کی یاد میں اس دروازے کو بنایا گیا تھا۔
سوال نمبر 55، نظم ہم نوجوان ہیں میں نوجوان کو کیا پیغام دیا گیا ہے؟ اے آرام کرو، بی ملک کی خدمت کرو، سی کھیل کود، ڈی تجارت۔ سوال نمبر 55 کا صحیح جواب ہے بی، یعنی ملک کی خدمت کرو۔ سوال نمبر 56، ہم نوجوان ہیں میں کس جذبے کو ابھارا گیا ہے؟ اے خوف، بی مایوسی، سی حوصلہ اور عزم، ڈی غصہ۔ سوال نمبر 56 کا صحیح جواب ہے سی حوصلہ اور عزم۔ سوال نمبر 57، نظم بجلی کا کھمبا کس انداز میں لکھی گئی؟ اے سنجیدہ، بی طنزیہ، سی مرثیہ، ڈی مثنوی۔ سوال نمبر 57 کا صحیح جواب ہے بی، یعنی طنز و مزاح۔ سوال نمبر 58، بجلی کا کھمبا میں کس چیز پر روشنی ڈالی گئی ہے؟ اے دیہاتی زندگی، بی جدید سہولت، سی جنگ، ڈی تعلیم۔ سوال نمبر 58 کا صحیح جواب ہے بی، یعنی جدید سہولت پہ فوکس کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 59، نظم بہت آسان تھی پہلے میں کس چیز کا موازنہ کیا گیا ہے؟ اے پرانے اور نئے زمانے کا، بی امیر اور غریب کا، سی استاد اور شاگرد کا، ڈی شہر اور گاؤں کا۔ سوال نمبر 59 کا صحیح جواب ہے اے پرانے اور نئے زمانے کا۔ سوال نمبر 60، بہت آسان تھی پہلے نظم کا مرکزی خیال کیا ہے؟ اے ترقی ہے، بی سادگی ہے، سی طنز ہے، ڈی مزاح ہے۔ سوال نمبر 60 کا صحیح جواب ہے بی، یعنی سادگی ہے۔ سوال نمبر 61، نظم کھڑا ڈیناری لکھا گیا جس میں کس کردار کا ذکر ہے؟ نظم کھڑا ڈینر لکھا ہوا تھا، ٹائپ کرنے والوں نے اس کو غلط کر دیا، ڈیناری لکھا گیا، تو آپ لوگ جہاں بھی ڈیناری لکھا ہوگا اسے ڈینر پڑھیں گے۔ نظم کھڑا ڈینر میں کس کردار کا ذکر کیا گیا؟ سپاہی کا کیا گیا ہے، کسان کا کیا گیا ہے، ایک عام آدمی کا کیا گیا ہے، ایک استاد کا کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 61 کا صحیح جواب ہے سی، ایک آدمی یعنی ایک انسان کا کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 62، کھڑا ڈینر کا اندازہ کیسا ہے؟ اے مزاحیہ ہے، بی رومانوی ہے، سی المیہ ہے، ڈی داستانی ہے۔ سوال نمبر 62 کا صحیح جواب ہے اے مزاحیہ ہے۔ سوال نمبر 63، مناظر فطرت میں شاعر کس چیز سے متاثر ہے؟ اے صنعت سے، بی قدرتی حسن سے، سی سیاست سے، ڈی تعلیم سے۔ سوال نمبر 63 کا صحیح جواب ہے بی قدرتی حسن۔ سوال نمبر 64، انڈیا گیٹ نظم کس جذبے کی عکاسی ہے؟ اے حب الوطنی، بی نفرت، سی طنز، ڈی خوف۔ سوال نمبر 64 کا صحیح جواب ہے اے حب الوطنی۔ سوال نمبر 65، ہم نوجوان ہیں نظم کس صنف میں آتی ہے؟ اے نظم میں، بی غزل میں، سی افسانہ میں، ڈی ناول میں۔ سوال نمبر 65 کا صحیح جواب ہے اے، یعنی نظم۔ سوال نمبر 66، بجلی کا کھمبا میں شاعر نے کس چیز کو علامت بنایا ہے؟ اے ترقی، بی محبت، سی جنگ، ڈی تعلیم۔ سوال نمبر 66 کا صحیح جواب ہے اے، یعنی ترقی کو۔ سوال نمبر 67، بہت آسان تھی پہلے نظم میں کس بات پر افسوس ظاہر ہے؟ اے تعلیم کی کمی، بی سادگی کا خاتمہ، سی غربت، ڈی بیماری۔ سوال نمبر 67 کا صحیح جواب ہے بی، یعنی سادگی کا خاتمہ۔ سوال نمبر 68، کھڑا ڈنر میں کون سا انداز غالب ہے؟ اے سنجیدگی، بی طنز و مزاح، سی تصوف، ڈی داستان۔ سوال نمبر 68 کا صحیح جواب ہے بی طنز و مزاح۔ سوال نمبر 69، ان تمام نظموں کا تعلق کس صنف ادب سے ہے؟ اے افسانہ، بی ناول، سی نظم، ڈی ڈرامہ۔ سوال نمبر 69 کا صحیح جواب ہے سی، یعنی نظم۔ سوال نمبر 70، ان نظموں کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اے تفریح، بی اصلاح اور پیغام دینا، سی تجارت اور ڈی سیاست۔ سوال نمبر 70 کا صحیح جواب ہے بی اصلاح اور پیغام دینا۔ ان تمام شعراء اور ان کے کلام پہ ہم لوگوں نے یہ پڑھا ہے سوالات۔ اب آپ لوگ بتائیے کہ کتنا صحیح کر پائے ہیں، کتنا نہیں، اور کیسی تیاری ہے۔ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ کو یہ لیسن پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کلاس 10ویں اور 12ویں اردو کے سارے چیپٹر کے اہم سوالات ہمیشہ ملتے رہیں تو عظمائے اردو چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔